سالک سیرت، سالک سیرت، ان کا بے حد مشکور ہوں۔ اب میں دعوت دوں گا اسکول کے ریپریزنٹیٹیو کو کہ آئیں وہ اپنا اظہار خیال پیش فرمائیں۔ سر سمیع اللہ فرام بریلینس گرامر اسکول کہ وہ آئیں اور اس کمپٹیشن اور علم و عمل اور اسکول کے درمیان جو تعلقات رہے، جو فیڈ بیک رہا پیش فرمائیں۔ سر سمیع اللہ بریلینس گرامر اسکول۔ یا تو ان کو بولے سینٹر میں جیسے آپ کی طرف دیکھیں سر۔ ایسا نحمد ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 آیت نمبر مبارکہ 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ عبادت خود کی پہچان، اللہ رب العزت کی پہچان کس طرح کی جائے، اس کے لیے یقیناً اللہ رب العزت نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو اس دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ مسلمان، کفار، حیوانات، نباتات اور اس زمین کے نیچے، اس زمین کے اوپر، آسمانوں پر، جہانوں پر، پانی کے اندر اور ہر طرح کی مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیسے عجیب حقائق کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس کا صفاتی نام جو کہ 99 کی تعداد ہے، اس میں سب سے خوبصورت نام رحمان ہے، یعنی کہ رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ ان 4 آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چوٹی کی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ الرحمن اگر وہ مہربان نہیں ہوتا تو ہمیں دین ہدایت کون پہنچاتا؟ ہمارے لیے ماں باپ کس طرح میسر ہوتے؟ ہمارے رزق کا انتظام کس طرح ہوتا؟ ہماری آخرت کی فکر، ہماری آخرت کی تیاری اور زندگی گزارنے کا طرز و عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے یقیناً وہ رحمان تھا اور اس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت مبارکہ علم القرآن، تمام کتابوں کی سب سے بڑی کتاب قرآن، اور اس قرآن کو سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ خلق الانسان، انسان کی تخلیق ایک عجیب شاہکار ہے۔ انسان اپنا سرکولیٹری سسٹم، اسکیلیٹل سسٹم، اس کی فیلنگز، اس کی میچورٹی، اس کی ذہانت، اس کی عقل کا اندازہ انسان جتنا چاہے لگاتا رہے لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس دماغ کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں، اللہ نے انسان کو سانس لینے کا جو پورا سلسلہ ہے وہ کس طرح جاری فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق پر اگر ہم غور کرتے رہیں، ہماری
زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ریسرچ ختم نہیں ہوگی. علمہ البیان. صفات میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ بیان کرنے کی خوبی ہے. یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی انسان کبھی نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف وہ کر سکتا ہے جس نے ان کو بنایا ہے. ہم ان کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ معاملات میں مکمل پرفیکٹنس. ایسے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ انسان اگر اس پر چلے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس میں کامیابی ملے گی. اس دنیا میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بات کو جتنا طول دی جائے اتنا ہی بڑھتی چلی جائے گی. وقت مجھے صرف 5 منٹ کا ہے میرے پاس, اس کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جس انداز میں ادارہ علم و عمل کر کے دکھا رہا ہے. اس وقت کراچی کے تمام اسکول سے میرا تقریباً رابطہ رہتا ہے. کراچی میں اتنا بہترین انتظام اور میں بہت مبارک دینا چاہوں گا ادارہ علم و عمل اور اس کی ٹیم کو, خصوصاً علامہ سلمان یعقوب صاحب, علامہ راشد صاحب, مولانا سعد صاحب. اللہ کریم آپ لوگوں کو عمر خضری عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے. میں چاہوں گا کہ تمام لوگ جس وقت میری بات سن رہے ہیں وہ اس ادارے کو اس انداز میں بھی تعاون کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے تشہیر پر کم سے کم اپنا تعاون ضرور پیش فرمائیں. اس کو اس قدر پھیلائیں, اور یہ ہم جو پھیلائیں گے یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے مرنے کے بعد تک صدقہ جاریہ ہوگا. کس خوبصورت انداز سے آپ لوگوں نے کمپٹیشن میتھڈ کے ذریعے سے, یقیناً مقابلہ نویسی کا عنصر ہر انسان میں موجود ہے, آپ نے اس میتھڈ کو سلیکٹ کیا. طلبہ کے اندر جو کہ اس وقت بڑے بھی طلبہ بھی سب ذریعہ معاش اور ان علوم کی طرف فوکس کر رہے ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو اس انداز سے, اس خوبصورت انداز سے لوگوں میں پہنچانا, یقیناً یہ عمل اللہ رب العزت کے حضور بہت ہی قابل محترم ہوگا. اللہ کریم آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کار خیر کو مزید ترقی, بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, خصوصاً جو بچے ماشاءاللہ جنہوں نے پوزیشنز حاصل کیے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.